بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت بیوی کے کہ شوہر کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتی تھی. یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہوتی، یعنی کوئی کام کرنا ہو تو شوہر سے مشورہ کرے، اسے اعتماد ملے. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ اگر کوئی ایسا کام ہو چکا ہے جس میں بھول گئے مشورہ لینا تو شوہر کو بتائیں ضرور کم از کم، تاکہ اعتماد کی فضا رہے. چھپ چھپ کے کام نہ کریں، اس سے اعتماد ٹوٹتا ہے. اور ہم اس لیے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ شامت آئے گی، اور جب وہ کھلتی ہے بات تو اس سے بڑی شامت آتی ہے، اس سے اور زیادہ کام خراب ہوتا ہے، نقصان بڑا ہو جاتا ہے. حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تو عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کس سے؟ عرض کیا آپ چاہیں تو کنواری لڑکی بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے. پوچھا کنواری کون ہے؟ کہا آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، عائشہ. پوچھا شوہر دیدہ کون ہے؟ کہا سودا بنت زمع جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، آپ کی شریعت کی پیروی کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ تم تذکرہ کرو. جب حضرت خولہ ابو بکر کے گھر پہنچی تو ام رومان سے ملی. کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں کتنی بڑی خیر و برکت داخل کرنے والا ہے. ام رومان نے پوچھا وہ کیسے؟ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ کے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے، یعنی میں میسج لے کر آئی، پروپوزل لے کر آئی ہوں. ام رومان نے کہا ابو بکر کے آنے کا انتظار کر لو، اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے. کیا کہتی ہیں؟ ابو بکر کا انتظار کرتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ابو بکر بھی آتے ہیں اور پھر ان کے درمیان بھی یہی بات چیت. اس سے کیا پتہ چلتا؟ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نا، میں کرنے جا رہی ہوں، پوچھوں گی پھر بعد میں آ کے بتا دوں گی. نہیں، دین کے کام کے لیے بھی نکلے تو مشورے سے نکلیں، اعتماد میں لے کے نکلیں، بتائیں یہ کرنے جا رہی ہوں، یہ ایسا ہوگا، اس کام کے یہ تقاضے ہوں گے. یعنی دھوکے میں نہ رکھیں، ساتھ لے کے چلیں. اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو رکاوٹ آ جائے، روک دیں، نہیں کوئی نہیں کرنا، چپ کر جائیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر پیار سے کہیں کیا خیال ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر پیار سے کہیں اچھا کیا خیال ہے، تو کہیں گے اچھا جاؤ کر لو، پھر کر لیں. لیکن تھوڑا انتظار کر کے اجازت لے کے کریں، اس میں برکت ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا تو ام رومان نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے سے عائشہ کا رشتہ مانگا تھا. وہ ایک اور پروپوزل بھی تھا. اور اللہ کی قسم ابو بکر نے کبھی بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی کہ ان کے ساتھ بھی ابو بکر کی کمٹمنٹ ہے، ان سے کچھ ہاں کی ہوئی ہے انہوں نے. اب یہ کون یاد کرا رہا ہے؟ بیوی یاد کرا رہی، اور ساتھ شوہر کی تعریف بھی کرتی کہ میرے شوہر نے کبھی وعدہ خلافی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جن کی ہر بات پر وہ سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ خاندانی زندگی کے معاملے کو کتنی سمجھداری سے حل کر رہے ہیں. وہی نہیں کہتے اچھا انہوں نے کہا بس سب وعدے بھول جاؤ اور سب کو چھوڑ دو اور کسی کی پرواہ نہ کرو اور بس ہاں کر دو. نو، یہاں جذباتیت نہیں چلتی، ہر ایک اپنا حق اور مقام ہے، مشورہ ضروری ہے. اب کیا ہوا، انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ پہلے وہاں بات کر کے آؤ. ابو بکر مطعم بن عدی کے پاس گئے، اس کے پاس اس کی بیوی ام الفتح بھی موجود تھی. کہنے لگی اے ابن ابی قحافہ، یعنی جا کے گئے وزٹ کرنے، جا کے بادشاہ کی کہ اچھا کیا پروگرام ہے. گئے تو اس لیے تھے کہ بات کریں کہ بھئی معاملہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے خود ہی بات شروع کر دی. کہنے لگے اے ابن ابی قحافہ، اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بچی سے کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے بچے کو بھی اپنے دین میں داخل کر لیں. تب ابو بکر نے مطعم بن عدی سے پوچھا کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کی بات صحیح ہے. تو ابو بکر وہاں سے نکل آئے کہ پھر ٹھیک ہے، رشتہ ختم. واپس آ کر خولہ سے کہا کہ تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر لے آؤ. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر نکاح کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو خاندانی زندگی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، اگر ان کو سلیقے سے نبھایا جائے تو جھگڑے نہیں پڑتے، فساد فتنے نہیں ہوتے. وہاں جب ہم بغیر حکمت کے معاملے کرتے ہیں نا تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس میں عورت کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، خصوصاً رشتے کرنے کرانے کے معاملے میں. مردوں کو اتنا نہیں بعض چیزوں کا پتا ہوتا، تو عورت کو صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے کہ دیکھو تم نے وہاں بھی بات کر رکھی ہے، یاد کرایا، اور جاؤ ان سے بات کرو. اور وہ جا کے کرتے ہیں اور اللہ نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا اور بات ختم ہو.